بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ گرم اور جھلسی ہوئی ریت کے بگولے بڑی تیزی کے ساتھ اٹھنے شروع ہوئے۔ دور دور تک ایک گہری دھند چھا گئی۔ اول تو کھجور کے درخت اس ریگستان میں برائے نام نہیں تھے اور جو ایک کے دکے نظر آتے تھے، ریت کا یہ زبردست طوفان انہیں جڑ سے اکھاڑ کر پھینک رہا تھا۔ ریت کے بڑے بڑے ٹیلے آن کی آن میں ادھر سے ادھر چلے جاتے۔ گرم راکھ جیسا یہ ریت دور دور تک ہوا میں تیزی سے اڑتا پھر رہا تھا۔ کبھی کبھی مصر کے پرانے آرام ریت کی یہ چادر ہٹ جانے کے باعث دکھائی دے جاتے، ورنہ بس وہی خطرناک اور بھیانک شائیں شائیں اور وہی تکلیف دہ گرم گرم ریت کے تھپیڑے تھے۔ کوئی 15-20 منٹ تک ریت کا یہ خطرناک طوفان جاری رہا۔ آخر کچھ دیر بعد جب بگولے ہوا میں غائب ہو گئے، تیز ہوا میں ٹھہراؤ پیدا ہو گیا اور ریت آسمان کی بجائے زمین پر اڑنے لگا، تو اس لمبے چوڑے ریگستان میں اہراموں کے نزدیک ایک اونٹنی دکھائی دی۔ اونٹنی کا مالک کہیں نظر نہ آتا تھا اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ بار بار بے قراری سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اونٹنی کے برابر ہی ریت کا ایک بہت بڑا تودا تھا جو پہلے وہاں ہرگز نہ تھا۔ طوفان خدا جانے کہاں سے اس تودے کو اٹھا کر یہاں پٹک گیا تھا۔ اچانک اونٹنی کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ چوکنی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بڑی مدھم اور دردیلی آواز، کسی انسان کی آواز کہیں قریب ہی سے آ رہی تھی، اور پھر یکایک ریت کے اس تودے کو حرکت ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ ریت میں خود بخود ایک گڑھا پیدا ہونے لگا اور اس گڑھے میں سے فوراً ہی ایک انسانی ہاتھ نمودار ہوا، بہت ہی سوکھا ہوا زرد ہاتھ۔ اس ہاتھ کو دیکھتے ہی اونٹنی فوراً آگے بڑھی اور اپنی لمبی گردن جھکا کر اس کمزور سے ہاتھ کو چاٹنے لگی۔ ریت برابر ادھر ادھر ہٹتا جا رہا تھا اور جب ریت کے اس اونچے تودے کے درمیان ایک بہت بڑا سوراخ ہو گیا تو پھر آہستہ آہستہ کسی کا ہلتا ہوا سر اس میں سے نمودار ہوا۔ ابھی تک اس سر پر دھوپ پوری طرح نہیں پڑ رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ سر روشنی میں آیا تو اونٹنی نے گردن اونچی کر کے خوشی کی ایک چیخ ماری۔ اونٹنی تو خوش اس لیے ہوئی تھی کہ تودے میں سے نکلنے والا اس کا مالک تھا، لیکن اگر تم اس شخص کو دیکھ لیتے تو کبھی دوبارہ دیکھنے کی خواہش نہ کرتی۔ اس کی شکل بڑی خوفناک اور ڈراؤنی تھی، گالوں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھی اور آنکھیں بالکل چھوٹی چھوٹی سی تھی۔ وہ اتنا دبلا پتلا انسان تھا کہ دور سے دیکھنے پر کھجور کا ایک تنا نظر آتا تھا۔ اس بدنما چہرے پر نیلی نیلی رگیں ابری ہوئی تھی، ان کی وجہ سے وہ اور بھی ہیبت ناک دکھائی دیتا تھا۔ جوتو کر کے بڑی مشکل کے بعد وہ ریت کے اس تودے سے باہر نکلا۔ باہر آ کر اس نے اپنے کپڑے جھاڑے اور اپنی اونٹنی کی لمبی گردن پر پیار کی ایک ہلکی سی تھپکی دی۔ اس کے بعد اپنی چیل جیسی آنکھوں پر لگی ہوئی ریت کو جھاڑا اور پھر گھور گھور کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے کسی کی تلاش ہے، اور واقعی تھا بھی ایسا ہی، کیونکہ فوراً اسی ریت کے تودے میں پھر حرکت پیدا ہوئی اور ایک دوسرا آدمی لمبے لمبے سانس لیتا اور لڑکھڑاتا ہوا باہر نکلا۔ معلوم ہوتا تھا کہ پہلے آنے والے آدمی کے مقابلے میں وہ ذرا کمزور تھا، کیونکہ اتنی دیر تک ریت کے اونچے تودے میں دبے رہنے کی وجہ سے اس کا سانس گھٹنے لگا تھا اور اسی لیے وہ بے دم ہو رہا تھا۔ لیکن کتنے حیرت کی بات تھی کہ وہ سوکھا اور مریل سا زرد بوڑھا اتنا کمزور ہونے کے باوجود بھی بالکل جوانوں کی طرح کھڑا تھا۔ اس نے فوراً دوسرے آدمی کو سہارا دیا، اس کے کپڑے جھاڑے اور پھر بڑی ڈراؤنی اور بھاری آواز میں اس سے کہنے لگا، ہوش میں آؤ خلیل، طوفان ختم ہو چکا ہے، میں اب ٹھیک ہوں آقا، ورنہ اگر تھوڑی دیر اور اس ریت کے پہاڑ کے نیچے دبا رہتا تو بس پھر تو میرا اللہ ہی حافظ تھا۔ سوکھے سے آدمی نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہ کی اور اونٹنی کی مہار تھام کر بولا، آؤ کچھ دور پیدل چلے۔ جن دونوں آدمیوں کا ذکر تم پہلے پڑھائے ہو اصل میں مصر کے رہنے والے تھے۔ سوکھے دبلے آدمی کا نام پروفیسر عامری تھا اور دوسرا شخص خلیل اس کا خادم تھا۔ دونوں کے چہروں سے بے دردی ظاہر ہوتی تھی اور وہ تھے بھی ایسے ہی شفاق، ظالم اور بےحد برے۔ جتنی برائیاں پروفیسر میں موجود تھی اس سے کہیں زیادہ اس کے خادم خلیل میں تھی۔ پروفیسر عامری مصر کے ایک آسمانی علم سکھانے والے کالج کا پروفیسر تھا۔ اس کا کام یہی تھا کہ طالب علموں کو آسمان پر نظر آنے والے سیاروں، ستاروں اور چاند سورج کے متعلق پوری باتیں بتائے۔ اپنے اس کام میں وہ بہت ماہر تھا۔ چند منٹوں کے حساب کتاب کے بعد فوراً بتا دیتا کہ مریخ دنیا سے کتنی دور ہے، یا پھر زہرہ مشتری اور عطارد سیارے زمین کے گرد فلاں مقام پر کب آئیں گے۔
اس کے علاوہ وہ پرانے مصر کے اہراموں اور ان اہراموں سے نکلنے والی ممیوں سے بھی دلچسپی رکھتا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ، وہ پرانے مصر کی تصویروں والی زبان پڑھنے میں بھی اپنا جواب نہ رکھتا تھا۔ یہ تو تھے اس کے کام، لیکن ان سب باتوں کے علاوہ وہ بہت ظالم، بدمعاش اور لالچی انسان تھا۔ اپنے فائدے کی خاطر آدمی کو چیوٹی کی طرح مسل کر رکھ دیتا تو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ قاہرہ میں اگر کبھی کبھار کوئی بڑی چوری ہوتی یا کسی دکان کا قیمتی سامان غائب ہو جاتا تو اس ڈکیتی میں پروفیسر آمری کا ہاتھ ضرور ہوتا۔ یہ کمزور اور سوکھا سا زرد ہاتھ بندوق بھی چلانا جانتا تھا، اسی لیے اس کے یہ بوڑھے ہاتھ بہت سے بے گناہوں کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ اس کے ان کاموں میں خلیل برابر کا شریک ہوتا۔ پروفیسر آمری کو یقین تھا کہ مصر کے پراسرار زمین میں جگہ جگہ کروڑوں من سونا دبا ہوا ہے، اور یہ سونا آج سے 10,000 سال پہلے پرانے مصر کے مختلف بادشاہ مثلاً اختاتون، آتون، توت آنک، آمن اور ایسے ہی دوسرے فرعون اپنے مقبروں اہراموں میں دبا کر مر گئے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ لاتعداد دولت کہاں چھپی ہوئی ہے۔ اس لیے پروفیسر آمری اور خلیل مصر کے پرانے اہرام اور وادیوں کا چکر لگاتے رہتے کہ خدا جانے کب انہیں کوئی ایسا خفیہ راستہ مل جائے جس کی مدد سے وہ مصر کی اس ہزاروں سال پرانی دولت پر قابض ہو سکے۔ پروفیسر آمری اور خلیل کا اتنا تعارف تم سب کے لیے کافی ہوگا۔ اونٹنی کی مہار تام کر وہ دونوں گرم ریت میں چلتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ جگہ جگہ ان کے پاؤں دھس جاتے جنہیں وہ زور لگا کر باہر نکالتے اور پھر آگے بڑھتے۔ دھوپ بہت زیادہ تھی اور پسینوں سے ان کا برا حال تھا۔ آس پاس کوئی نخلستان بھی نہیں تھا جہاں رک کر وہ اپنی پیاس بجھاتے۔ پانی کے مشکیزے طوفان کے باعث اونٹنی کی کمر سے کھل کر نہ جانے کہاں گر پڑے تھے۔ اصل میں دونوں میں سے کسی کو بھی یقین نہ تھا کہ طوفان اتنا زبردست ہوگا، اور یہ طوفان کے زبردست ہونے کا ثبوت ہی تو تھا کہ وہ دونوں ریت کے ایک تودے کے نیچے دب گئے تھے۔ ہوا یہ تھا، ریت کا ایک بھپرا ہوا بگولا تیزی سے ان کی طرف آیا تھا اور انہیں اونٹنی کی کمر سے پھینک کر آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کے بعد ان پر ریت آ کر گرتا رہا اور جلد ہی وہ دونوں ریت کے ایک پہاڑ کے نیچے دب گئے تھے۔ گزری ہوئی باتوں کو یاد کر کے پروفیسر آمری نے ایک جھرجھری سی لی اور پھر اونٹنی کو ریت پر بٹھا کر پہلے اس پر خود بیٹھا اور پھر خلیل کو بیٹھ جانے کے لیے کہا۔ اس کے بعد دونوں آہستہ آہستہ شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ طوفان کے باعث پورے ریگستان کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ جہاں گہرائی تھی وہاں اب بڑے بڑے ٹیلے کھڑے تھے، اور جہاں پہلے ٹیلے تھے وہاں اب کافی گہرائی تھی۔ کھجور کے درخت جنہیں دیکھ کر پروفیسر ہمیشہ اس طرف آیا کرتا تھا اور جو صحیح راستہ بتانے کے مددگار تھے، اب اپنی جگہوں پر نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دونوں راستے سے بھٹک گئے۔ جوں جوں وہ آگے بڑھے جاتے تو شہر سے دور ہوتے جاتے۔ پیاس کے مارے ان کی زبانیں باہر نکلی پڑی تھی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ دونوں کو تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ آخر اسی طرح چلتے چلتے سورج ڈھلنے لگا، شام قریب آنے لگی، اور یہ دیکھ کر خلیل کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ بولا، آقا ہم کہاں آ گئے ہیں؟ ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ فکر تو اس بات کا ہے کہ رات کہاں بسر ہوگی۔ پروفیسر نے بھاری آواز میں جواب دیا، میرے خیال میں تو ہمیں الٹی سمت چلنا چاہیے۔ کیا عجب کہ ہم شہر پہنچ جائیں۔ پروفیسر نے خلیل کی یہ بات مان کر اونٹنی کی نکیل موڑی اور اسے بری طرح بھگانے لگا، لیکن ابھی وہ تھوڑی دور ہی گئے ہوں گے کہ اونٹنی نے ٹھوکر کھائی اور پھر جیسے زلزلہ آ گیا۔ کئی مربع فرلانگ کا حصہ اپنے آپ ہی نیچے دھستا چلا گیا، ساتھ ہی وہ دونوں بھی نیچے گرے۔ بات اصل میں یہ تھی کہ اونٹنی نے جس پتھر سے ٹھوکر کھائی تھی وہ در حقیقت کسی کھنڈر کی چھت کا کنگورا تھا، اور پھر یہ بھی قدرتی بات تھی کہ عین اسی وقت اس حصے کی زمین بھی دھس گئی۔ پہلے تو آمری اور خلیل سمجھے کہ وہ دونوں بری طرح پھنس گئے اور جیتے جی دفن ہو گئے ہیں، لیکن جب اوسان درست ہوئے تو یہ دیکھ کر خوشی کے مارے ان کی چیخیں نکل گئی کہ وہ ہزاروں سال پرانے ایک ٹوٹے پھوٹے مندر کے پاس کھڑے ہیں۔ اس مندر پر کبھی ریت کے پہاڑ کھڑے ہوں گے جنہیں آج کا طوفان اٹھا کر نہ جانے کہاں لے گیا، اور اب خوش قسمتی سے انہوں نے ایک نیا کھنڈر دریافت کر لیا ہے۔ جب وہ جا کر محکمہ آثار قدیمہ کو اس کی اطلاع دیں گے تو ان کا کتنا نام ہوگا۔ مندر میں پرانے زمانے کی بہت سی چیزیں بھی ملی۔ پروفیسر نے سوچا کہ شام تو ہو ہی گئی ہے، اگر رات اس مندر میں گزارنے کے بعد دوسری صبح واپس شہر چلا جائے تو بہتر ہوگا۔ اس عرصے میں وہ پورے مندر کی تلاشی لے لے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس تلاشی میں کوئی کام کی چیز، کوئی سونے کا ٹھوس پت یا کسی چھپی ہوئی دولت کو پانے کا راز مل جائے۔ یہ سوچتے ہی اس نے جیب میں سے ٹارچ نکالی اور خلیل کو ساتھ لے کر مندر کے دوسرے حصے میں داخل ہوا۔ بڑی عجیب اور دم گھوٹنے والی بدبو اندر سے آ رہی تھی۔ اندر اتنا اندھیرا تھا کہ ٹارچ کی روشنی بھی اسے دور نہ کر سکتی تھی۔ بعض دفعہ کوئی چیز سرسراتی ہوئی
ان کے پیروں کے نیچے سے نکل جاتی اور وہ بری طرح اچھل پڑتے، اور جب ٹارچ کی روشنی ادھر ڈالتے تو دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو جاتی۔ سانپ۔ پروفیسر عامری کو بار بار یہ محسوس ہوتا کہ وہ کسی موت کے غار میں داخل ہو رہے ہیں۔ خلیل سوچ رہا تھا جیسے وہ رات اس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ اپنے آقا کی طرح وہ بھی پرلے درجے کا لالچی تھا، اس لیے ان خطروں کی پرواہ نہ کرتا ہوا برابر آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ مندر پرانے مصر میں شاید کسی بہت بڑے جلسے کے لیے تعمیر کیا گیا ہوگا، کیونکہ وہ اتنا بڑا تھا کہ اس کا دوسرا حصہ نظر ہی نہ آتا تھا۔ ہاں، البتہ اونچے اونچے ستون تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ضرور ملتے تھے۔ ان ستونوں پر پرانے زمانے کی تصاویر اور عبارتیں لکھی ہوئی تھی۔ پروفیسر کی خواہش تھی کہ وہ کچھ دیر رک کر ان عبارتوں کو پڑھے، لیکن زمین پر رینگتے ہوئے زہریلے سانپوں کے ڈر سے وہ کسی جگہ بھی زیادہ ٹھہرتا نہ تھا۔ کم از کم 15 منٹ اس اندھیرے مندر میں چلنے کے بعد وہ دونوں ایک بہت بڑے اور اونچے بت کے پاس پہنچے۔ یہ بت اتنا بڑا تھا کہ وہ دونوں صرف اس کے پیروں کی اونچائی تک پہنچتے تھے۔ خدا جانے وہ پرانے مصریوں کا کون سا دیوتا تھا۔ عامری ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر ڈال کر اس بت کو دیکھنے لگا، لیکن اسے کوئی قیمتی چیز یا سونے کا کوئی ٹھوس بت وہاں نہ ملا۔ یہ دیکھ کر وہ واپس لوٹنے ہی والا تھا کہ ٹارچ کی روشنی کا دائرہ بت کے پیروں کے نیچے پڑا اور اس کے ہاتھ اچانک خوشی کی وجہ سے کپ کپانے لگے۔ یہ ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جس پر ہزاروں سال پرانی چٹکنی لگی ہوئی تھی۔ عامری اور خلیل نے اندھیرے ہی میں ایک دوسرے کو دیکھنے کی کوشش کی، اور پھر لرزتے ہاتھوں سے چٹکنی کھول کر وہ دونوں دروازے میں داخل ہوئے۔ دوسری طرف سیڑھیاں تھیں جنہیں طے کرنے کے بعد وہ ایک لمبے چوڑے ہال میں پہنچے۔ ہال میں کوئی قیمتی سامان نہ تھا سوائے ایک لکڑی کے تابوت کے جو ہال کے بالکل بیچ میں رکھا ہوا تھا۔ اس ہال میں بڑی عجیب بو پھیلی ہوئی تھی، ایسی بو جو کسی پرانی لاش کی موجودگی کا پتہ دیتی تھی۔ ڈرتے ڈرتے وہ دونوں اس کے قریب پہنچے۔ عامری نے آگے بڑھ کر تابوت کا ڈھکنا اٹھا دیا اور پھر فوراً ہی چوک کر پیچھے ہٹ گیا۔ روشنی تابوت کے اندر پڑ رہی تھی اور تابوت میں کئی ہزار سال پرانی ایک ممی یعنی لاش پڑی ہوئی تھی۔ لاش پر پٹیاں لپٹی ہوئی تھیں اور صرف اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ خلیل کو ایسا معلوم ہوا جیسے وہ لاش زندہ ہو۔ زندگی میں پہلی بار اسے ڈر محسوس ہوا اور وہ گھبرا کر پروفیسر کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس لاش کے سینے پر چمڑے کے اوپر لکھا ہوا ایک خط رکھا تھا۔ اس خط پر لکھی ہوئی پرانی مصری زبان صاف نظر آ رہی تھی۔ کوئی نامعلوم آواز عامری سے کہہ رہی تھی، یہ خط اٹھا لو، یہ خط اٹھا لو، تمہاری قسمت اسی خط سے بنے گی۔ پہلے تو وہ جھجکا اور پھر ہمت کر کے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کچھ ہی دیر بعد خط اس کے ہاتھ میں تھا۔ لیکن اچانک اسے محسوس ہوا جیسے خط اٹھاتے وقت اس لاش میں تھر تھراہٹ سی پیدا ہوئی ہے اور اس کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی چمک بھی نظر آئی ہے۔ یہ محسوس کر کے عامری سر سے پاؤں تک کانپ گیا اور اس کی ہمت اچانک اسے جواب دینے لگی۔ خلیل کا ہاتھ پکڑ کر وہ بری طرح پیچھے بھاگا۔ جلدی جلدی وہ سیڑھیاں طے کی اور پھر مندر کے بڑے ہال میں سے گزرتا ہوا کچھ ہی دیر بعد اس جگہ آ گیا جہاں مندر کا بڑا دروازہ تھا اور جہاں اس کی اوٹنی اندھیرے میں کھڑی جگالی کر رہی تھی۔ تب اسے یوں لگا جیسے بہت ساری آہیں، چیخیں اور سسکیاں مندر کی طرف سے ان دونوں کا پیچھا کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ خوف کی ایک تھرتھری اسے اپنے جسم میں محسوس ہوئی اور فوراً ہی اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ ابھی اور اسی وقت وہ اور خلیل دونوں اس مندر کو چھوڑ دیں گے، اور کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں اونٹنی پر سوار ہو کر شہر کی طرف چل پڑے۔ دوسرے دن پروفیسر عامری اپنی تجربہ گاہ میں بیٹھا اس عجیب و غریب خط کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا جو اس نے پچھلی رات کو اس ہیبتناک اور پراسرار لاش کے سینے پر سے اٹھایا تھا۔ اس کا سر ابھی تک چکرا رہا تھا اور اس کے دل کی دھڑکن ابھی تک بڑھی ہوئی تھی۔ اس کا وفادار خادم خلیل اس کے پاس کھڑا خود بھی حیرت سے اس خط کو دیکھ رہا تھا جس پر تصویروں والی زبان میں کچھ درج تھا اور جسے صرف پروفیسر عامری ہی پڑھ سکتا تھا کیونکہ وہ ایسی زبانیں پڑھنے کا زبردست ماہر تھا۔ کچھ معلوم ہوا آقا؟ خلیل نے ادب سے پوچھا۔ ابھی تک نہیں، عامری نے جواب دیا۔ سچ بات یہ ہے خلیل کہ میں ابھی تک اس لاش کی تھرتھراہٹ کو نہیں بھول سکا۔ آخر خط اٹھاتے ہی وہ کپ کپائی کیوں تھی؟ اس کی آنکھوں میں چمک کیوں پیدا ہوئی تھی؟ آقا میری مانیے تو یہ سب وہم ہے۔ لوگوں نے پرانے مصر کے مندروں اور ممیوں کو بڑا پراسرار بنا دیا ہے، اس لیے آپ اس سے متاثر معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ کا نام لے کر اس خط کو پڑھنے کی کوشش کیجیے، ہو سکتا ہے کہ اس طرح آپ کی قسمت جاگ جائے۔ تم بالکل ٹھیک کہتے ہو خلیل، پروفیسر نے خوش ہو کر کہنا شروع کیا۔ میں خواہ مخواہ اس الجھن میں پھنس گیا۔ یہ خط اصل میں 12,000 سال پرانا ہے۔ تب مصری حروف نئے نئے تھے، اس لیے زبان مشکل سے سمجھ میں آتی ہے، پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر پروفیسر عامری نے مختلف قسم کی کتابوں کو دیکھنا شروع کیا، مگر وہ حروف اتنے پرانے تھے کہ اسے عبارت پڑھنے میں کامیابی نہ ہو سکی۔ روزانہ اب یہی ہوتا، صبح کو وہ خط لے کر بیٹھتا اور رات گئے تک
उसे समझने की कोशिश करता रहता, लेकिन जो जो वो खत पढ़ने की कोशिश करता तो उसे इसमें नाकामी होती। इसके बावजूद भी वो हिम्मत न हारा, कोशिश बराबर करता रहा। यह वो ज़माना था जबकि हुकूमत मिस्र ने सदियों पुराने आराम और मकबरों की तरफ जाने पर पाबंदी लगा दी थी। अगर कोई उधर जाना भी चाहता तो उसे हुकूमत से इजाज़त हासिल करना पड़ती। प्रोफेसर आमरी अब दोहरी उलझनों में गिरफ्तार था। पहले तो खत को न पढ़ सकने वाली, और दूसरी ये पाबंदी। उसका ख्याल था कि खत पे यकीनन किसी खुफिया और पोशीदा खजाने का राज लिखा है, और यह खजाना लाजिम तौर पर आरामों के आसपास ही दफन होगा। अब अगर किसी सूरत से वो खत की जुबान पढ़ने में कामयाब हो भी जाए तो हुकूमत की पाबंदी की वजह से वो उस तरफ नहीं जा सकता जहाँ करोड़ों रुपए का सोना दफन है। आखिर 1 महीने की जिद्दोजहद के बाद वो खत की जुबान समझने में कामयाब हो ही गए। उसकी खुशी का तब पूछना क्या, फौरन ही उसने अरबी जुबान में उस मिस्री खत का तर्जमा करके अपने पास रख लिया, और एहतियात के तौर पर उस खत का मजमून अपने खादिम खलील को भी नहीं बताया, क्योंकि उसके ख्याल में ये एक ऐसा राज था जो सिर्फ उसी तक महफूज रहना चाहिए था। अब उसका रोज का काम यही होता कि वो सुबह इस खत को लेकर बैठ जाता और उसमें बताए गए मकामात का नक्शा अपने दिमाग में महफूज करता जाता। यह खत बड़ा अजीब व गरीब था। पुराने मिस्र के सबसे बड़े शहंशाह अखनातून ने यह खत आने वाली नस्लों के लिए लिखा था, और उसका मजमून ये था, यह खत देवता अखनातून की तरफ से उसके आने वाली कौम के लिए है। ए नील के बेटो, हमने तुम्हारी तमाम दौलत जो हमारे पास अमानत के तौर पर रखी हुई थी, इस मंदिर की उस तरफ जहाँ सूरज देवता शाम को आराम करने जाते हैं, 2 दिन के लंबे फासले पर एक ऊंची बारादरी के अंदर लकड़ी की एक ठोस सतून में दबा दी है। उस बारादरी के 12 दरवाजे हैं, और उन 12 दरवाजों के ऊपर 12 रोशनदान हैं। ये सब दरवाजे मौत के दरवाजे हैं, और सब रोशनदान मौत की खिड़कियां हैं। खबरदार उस तरफ जाने का रुख भी न करना, क्योंकि उनके 12 दरवाजों में से सिर्फ एक जादू का दरवाजा ऐसा है जो तुम्हें सतून तक ले जाएगा, उस सतून तक जो बारादरी के बीच में है और जिसमें हमारी तमाम दौलत दफन है। बाकी 11 दरवाजे मौत के दरवाजे हैं, जो भी उसमें जाएगा फौरन हलाक हो जाएगा। तुम में से कोई भी ये जान सकता है कि कौन सा दरवाज़ा सतून तक जाता है। ये राज सिर्फ वही शख्स जान सकता है जिस पर देवता अपना कर्म कर दे, और जो हमारा जानशीन बने। सिर्फ हमारे जानशीन को वो खास जुबान आती होगी जो हमने नीचे लिखी, और जिसमें हमने सही दरवाज़ा ढूंढने का राज लिखा। उस खत से साफ जाहिर होता था कि अगर कोई शख्स इस मंदिर में जाकर जहाँ से प्रोफेसर आमरी ये पुलिसदार खत लेकर आया था, मगरिब की तरफ मुंह करके चल पड़े और 2 दिन तक लगातार चलता जाए, तो आखिरकार वो एक ऐसी जगह पहुँच जाएगा जिसके आसपास ही वो बारादरी होगी, जिसके बीच वाले सतून में करोड़ों रुपए का सोना दफन है। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता था कि आखिर एक अनजान आदमी वो सही दरवाज़ा किस तरह तलाश करे जो बारादरी के अंदर वाले सतून को जाता है। खत में साफ लिखा था कि अगर कोई इंसान गलत दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो वो ज़रूर मर जाएगा, मगर किस तरह, कौन मारेगा उसे, इस खतरे से बचने का तरीका क्या हो? इन सब सवालों का जवाब प्रोफेसर आमरी को अभी तक मालूम न था, और वो चाहता था कि जल्द से जल्द इन मुश्किलों को भी दूर कर ले, और ये मुश्किलें सिर्फ खत की बकिया इबारत को समझने के बाद ही हल हो सकती थी। मगर खत की अगली इबारत एक तो बहुत हल्की थी, दूसरी ऐसी ज़बान में थी जिसे प्रोफेसर ने अब तक नहीं पढ़ा था, और ये बात ऐसी ही थी जैसे किसी के सामने अंगूर के बेल हों मगर वो उस बेल तक न पहुंच सके। प्रोफेसर आमरी ने सितारों की चाल देखकर यह अंदाज़ा ज़रूर लगा लिया कि वो बारादरी जिसका जिक्र खत में दर्ज है आराम मिस्र के बहुत नज़दीक है, और वहाँ तक जाने के लिए हुकूमत महकमा आसार कदीमा से एक तो इजाज़त लेनी ज़रूरी है, दूसरे रास्ते का नक्शा इसलिए भी ज़रूरी था कि प्रोफेसर आमरी खुद को एक सयाह के भेस में महकमे के अफसर के सामने पेश करना चाहता था, और हुकूमत की तरफ से सयाहों को नक्शे मुफ्त दिए जाते थे। बड़ी दिमाग सोजी के बाद आखिर प्रोफेसर ने यह तय किया कि पहले वो उस महकमे के अफसर के पास चलकर रास्ते का नक्शा हासिल करे, ताकि सब यही समझे कि वो एक सयाह है और सैर करने के लिए आरामों की तरफ जा रहा है। ये सोचकर एक दिन वो महकमा आसार कदीमा के दफ्तर में पहुंचा। महकमे का अफसर अपनी मेज़ के आगे अपनी नन्ही सी बच्ची को गोद में लिए बैठा था। दफ्तर के करीब ही उसका घर था, इसलिए यह बच्ची दिन में कई बार उसके पास आ जाती थी। अफसर, जिसका नाम अब्दुल हमीद था, से मिलकर प्रोफेसर आमरी ने अपना मतलब बयान किया। हमीद को पहली मुलाकात ही में उस शख्स से नफरत पैदा हो गई, लेकिन वो गरीब अपने काम से मजबूर था, इसलिए आमरी की हर बात का जवाब देता रहा। लेकिन जब उसने नक्शा और आरामों की तरफ जाने की इजाज़त तलब की तो अफसर ने साफ इनकार कर दिया। उसने जवाब दिया, अगर आप किसी गैर मुल्क से आए होते तब आपको सयाह समझा जाता। आप यहीं के बाशिंदे हैं, इसलिए आपको ये नक्शा और इजाज़तनामा नहीं मिल सकता। छुपा हुआ इजाज़तनामा
اور نقشہ افسر کی میز کے اوپر ہی رکھا تھا۔ پروفیسر عامری نے بہت خوشامد کی، بہت اصرار کیا، اور جب دیکھا کہ افسر ٹس سے مس نہیں ہوتا تو پھر دھمکی دی کہ اگر اس نے اپنی مرضی سے یہ دونوں چیزیں اسے نہیں دی تو وہ انہیں اٹھا کر لے جائے گا۔ اس دھمکی کا جب کچھ اثر نہ ہوا تو سچ مچ عامری نے وہ چیزیں اٹھائیں اور چلنے لگا۔ افسر نے دوڑ کر اسے روکنا چاہا تو یکایک ایک چمکیلی چیز ہوا میں لہرائی اور افسر اپنا سینہ پکڑ کر لڑکھڑانے لگا اور پھر فوراً ہی زمین پر گر پڑا۔ عامری نے اس کے سینے میں خنجر بھونک دیا تھا۔ افسر کی بچی نے جو اپنے باپ کی یہ حالت دیکھی تو بری طرح چیخنے لگی۔ عامری کو اچانک خیال آیا کہ بچی کے چلانے سے کہیں دوسرے لوگ نہ آ جائیں، اس لیے اس نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اور جب اس نے دیکھا کہ بچی اب بھی مچل رہی ہے تو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس معصوم کا گلا دبا دیا۔ بچی نے 2-3 لمبی لمبی سانسیں لیں اور پھر غریب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ پروفیسر نے اس کے بعد اپنے ہاتھ جھاڑے اور پھر تیزی کے ساتھ باہر نکل آیا۔ جلد سے جلد وہ اپنی تجربہ گاہ میں پہنچ جانا چاہتا تھا، لوگوں سے بچتا ہوا اور اپنی بے قراری کو دوسروں سے چھپاتا ہوا آخر کار وہ تجربہ گاہ میں پہنچ گئے۔ لیکن جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا وہیں دروازے میں ٹھٹک کر رہ گئے۔ اس کی میز پر اس کا خادم خلیل وہ پراسرار خط پڑھنے میں مصروف تھا جسے عامری نے غلطی سے وہیں رہنے دیا تھا اور جو اب عربی زبان میں لکھا ہوا تھا۔ آئیے آقا، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، خلیل نے مسکرا کر کہا۔ بغیر میری اجازت تم نے کیوں یہ خط پڑھا؟ عامری گررایا۔ اس لیے ایک خط عربی زبان میں ہے اور مجھے عربی پڑھنی آتی ہے۔ بے وقوف، تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور آپ کو بھی آقا، آپ کو بھی کسی کو قتل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ خلیل اب بھی مسکرا رہا تھا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ عامری کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور دل دھک دھک کرنے لگا۔ آپ کی قمیض پر لگے ہوئے خون کے داغوں سے میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ آپ آثار قدیمہ کے افسر کو قتل کر کے آئے، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں سفری ایجاد نامہ اور نقشہ ہے۔ خلیل نے اب سینہ تان کر کہا۔ اوہ، تو تم تو بہت کچھ جانتے ہو، پروفیسر نے نڈال ہو کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ تب تو تم کو اپنے راز میں شریک کر کے تم سے صلح کرنی ہی پڑے گی۔ یقیناً میرے آقا، لیکن صرف صلح ہی نہیں، حصے دار بھی بنے گی۔ میں خط کا ترجمہ پڑھ ہی چکا ہوں اور جب بھی چاہوں اس مندر تک پہنچ کر مغرب کی طرف 2-3 تک چلنے کے بعد 12 دری تک پہنچ سکتا ہوں۔ اوہ، کبیس، یہ کیا بکواس کرتے ہو؟ پروفیسر نے دانت پیس کر کہا۔ تم جو میرے نوکر ہو میرے ساتھ ہی غداری کرو گی، لیکن خیر یہ تو تم نے پڑھ ہی لیا ہوگا کہ صحیح دروازے کا راز کسی کو نہیں معلوم۔ تم کسی بھی دروازے سے جاؤ گے ضرور مارے جاؤ گے، میری بلا سے تم بے شک چلے جاؤ۔ بولے آقا، خلیل نے ہنس کر کہا۔ 10,000 سال پرانی باتوں کا یقین کرتے ہو؟ کون ہوگا جو غلط دروازے میں داخل ہونے پر مجھے یا تمہیں مار دے گا؟ آج تک اس 12 دری میں کوئی نہیں گیا۔ ہم پہلے انسان ہوں گے۔ اگر ایسا ہی خطرہ محسوس ہوا تو پھر یہ پستول کب کام آئے گا جو میری پٹی میں لگا ہے اور جسے اب میں آپ کی طرف اٹھا کر یہ پوچھ رہا ہوں کہ خط کی بقایا عبارت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ترجمہ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ پستول کو اپنی طرف اٹھتے دیکھ کر پروفیسر عامری کے چھکے چھوٹ کر اس نے خلیل کو اس روپ میں کبھی نہ دیکھا تھا۔ اسے ہرگز معلوم نہ تھا کہ مطلب کے وقت وہ اتنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ گھبرا کر اس نے جواب دیا، کیا کرتے ہو؟ پستول نیچے کر لو، میرا یقین کرو مجھ سے وہ عبارت ابھی تک نہیں پڑھی گئی۔ خوب، اگر وہ عبارت نہیں پڑھی گئی تو پھر آپ نقشہ اور اجازت نامہ کیوں لینے چلے گئے؟ ان دونوں چیزوں کے حاصل کرنے کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ آپ وہ عبارت پڑھ چکے ہیں اور فوراً ہی سفر پر روانہ ہو جانا چاہتے ہیں۔ سچ مانو خلیل، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ عامری نے التجا کی۔ تو پھر آئیے وہ خط نکالیے اور آخری عبارت سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو پریشان نہ کروں گا، بشرطے کہ آپ مجھ پر اعتماد کریں اور بجائے ایک خادم کے اب مجھے اپنے دوست سمجھیں، خلیل نے کہا۔ ہاں ہاں، ایسا ہی ہوگا، پروفیسر نے جلدی سے کہا۔ ساتھ ہی وعدہ کیجیے کہ آپ مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کریں گے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر آپ کی بھی خیر نہ ہوگی۔ آپ بوڑھے ہیں اور میں جوان، سوچ لیجئے کون جیت سکتا ہے۔ پروفیسر عامری نے وعدہ کیا اور پھر وہ دونوں خط سامنے رکھ کر اس آخری تصویری عبارت کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ پرانے مصر میں جو زبان تھی وہ تصویروں میں لکھی جاتی تھی۔ الو، شیر، گدھ اور ایسے ہی جانوروں کی تصویریں اس زمانے کے حروف تھے۔ جو خط عامری کو ملا تھا اس میں بھی ایسی ہی تحریریں تھیں، لیکن اس کے برعکس وہ تحریر جو عجیب زبان میں لکھی تھی اور جسے اختاتون نے خط کے آخر میں لکھا تھا، تصویروں میں نہیں بلکہ مربعوں کی شکل میں درج تھی۔ 12 مربع تھے۔ ان کی بائیں طرف ایک ستارہ بنا ہوا تھا اور نیچے مصری زبان میں لفظ قطبی درج تھا۔ اس کے بعد خط ختم ہو جاتا تھا۔ پروفیسر عامری اور خلیل ان دونوں میں سے کسی کی سمجھ میں بھی یہ بات نہ آئی کہ اس گورکھ دندے کا مطلب کیا ہے۔ 3-4 گھنٹے تک دونوں نے دماغ لڑایا مگر مشکل حل نہ ہوئی۔ آخر پریشان ہو کر پروفیسر نے کہا کہ رات بھر انہیں
اس کے بارے میں سوچنے رہنا چاہیے۔ جس کو بھی اس عجیب عبارت کا مطلب معلوم ہو جائے وہ فوراً دوسرے کو بتا دے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں سونے کے لیے چلے گئے، اور پھر ایسا ہوا کہ آدھی رات کے وقت اچانک پروفیسر کو اس تحریر کا مطلب معلوم ہو گیا۔ خوشی کے مارے وہ پاگل ہو اٹھا۔ جو بات اس نے سوچی تھی اتنی عجیب تھی کہ کسی دوسرے کے ذہن میں آ ہی نہ سکتی تھی۔ اس نے اپنی خیریت اسی میں سمجھی کہ خلیل کو بلا کر یہ سب کچھ بتا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں اسے معلوم ہو جائے اور پھر وہ پستول لے کر کھڑا ہو جائے۔ پھر اس نے یہ بھی سوچا کہ ایک سے بھلے دو۔ اس خطرناک سفر میں اگر وہ دونوں اکٹھے جائیں تو نقصان کچھ نہ ہوگا، بلکہ ایک دوسرے کی مدد سے بارہ دری والا خزانہ جلد ہاتھ لگ جائے گا۔ یہ سوچ کر اس نے خلیل کو بلایا اور اسے ان 12 مربوں کا مطلب سمجھا دی، جو یہ تھا کہ اگر کوئی شخص بارہ دری میں پہنچ جائے تو وہ وہاں 12 دروازے دیکھے گا۔ ہر دروازے کے سامنے ایک چوکور روشن دان ہے۔ اس روشن دان میں سے اسے قطبی ستارہ نظر آئے، بس اس روشن دان کے سامنے والا دروازہ ہی وہ صحیح دروازہ ہے جس کے ذریعے آدمی اندر جا سکتا ہے اور باہر نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ اگر وہ کسی دوسرے دروازے سے اندر گیا تو اس کی موت یقینی ہے۔ یہ راز پا کر خلیل کی بھی بانچیں کھل گئی۔ اس نے پروفیسر سے خوش ہو کر کہا کہ اب تو وہ دونوں سوتے ہیں، کل صبح ہی وہ اس خزانے کو پانے کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ آنے والی بے اندازہ دولت کے نشے میں چور پروفیسر خوشی کے باعث ڈگمگاتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لیکن جب اتنی دولت ملنے والی ہوتی ہے تو انسان کو نیند نہیں آتی۔ یہی حال پروفیسر آمری کا ہوا۔ اپنے بستر پر لیٹ کر وہ سونے کے چمکتے ہوئے ڈلوں کا تصور کر کر کے خوش ہوتا رہا۔ اس کی آنکھ ایک پل کلی ہوئی نہ جھپکتی، اور یہی بات اس کے حق میں مفید ثابت ہوئی، کیونکہ رات گئے اچانک اسے تجربہ گاہ سے باہر گھنٹیاں بجنے کی دھیمی دھیمی آواز سنائی دی۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کہ اس وقت جبکہ رات آخر ہے یہ گھنٹیاں کون بجا رہا ہے۔ وہ فوراً بستر سے اٹھا اور جلدی سے کھڑکی کی طرف بڑھا۔ گھنٹیاں پھر بج اٹھی۔ خوف اور دہشت کے مارے وہ یکایک پیچھے ہٹ گئے۔ اسے یاد آیا کہ آج دن میں وہ 2 آدمیوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ چکا ہے، کہیں یہ ان کی روحیں نہ ہوں۔ مگر آدمی تھا ہمت والا اور بہادر۔ فوراً ہی اس وہم کو دل سے دور کر کے کھڑکی کے قریب جا پہنچا، اور وہاں اس نے جو کچھ دیکھا وہ اس کا خون کھولا دینے کے لیے کافی تھا۔ خلیل اپنے اونٹ پر سامان لادنے کے بعد اب خود بھی اس پر سوار ہو رہا تھا۔ پروفیسر نے اسے آواز دی، مگر آواز سنتے ہی اس نے اپنے اونٹ کو بھگا دیا۔ پروفیسر کو اب معلوم ہوا کہ خلیل نے دغا کی ہے۔ وہ خود اکیلا ہی اس خزانے کو پانے کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ یہ سوچتے ہی آمری پاگل ہو گیا۔ فوراً ہی اس نے بھی اپنا سامان باندھا اور دوسری اونٹنی پر خلیل کے تعاقب کا ارادہ کر کے اپنی چیزیں اکٹھی کرنے لگا۔ جب اس نے میز کی دراز میں سے خط، نقشہ اور اجازت نامہ نکالنا چاہا تو یہ دیکھ کر غصے کے مارے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی کہ خلیل ان چیزوں کو بھی اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ سنسان رات میں ٹھنڈی ٹھنڈی ریت پر 2 سوار اونٹوں کو تیزی سے بھگاتے ہوئے کسی نامعلوم سمت کی طرف جا رہے تھے۔ دونوں سواروں کا فاصلہ بہت زیادہ تھا۔ اونٹنیوں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی آوازیں اس سناٹے میں گونج رہی تھی۔ خلیل آگے بھاگا جا رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ پروفیسر آمری اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، مگر یہ تعاقب ختم نہ ہوا۔ گرم لو کے تھپیڑے سہتے ریگستان کے تیز بگولوں سے لڑتے ہوئے یہ دونوں دھن کے پکے آگے ہی آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ آخر دوسرے دن شام کے وقت خلیل اہرام مصر کے نزدیک پہنچ ہی گئے۔ نقشہ اس کے سامنے کھلا ہوا رکھا تھا، اور دور دور تک ہزاروں فٹ اونچے مصر کے پرانے اور تکونے اہرام نظر آ رہے تھے۔ اتنی بڑی جگہ میں 12 دری تلاش کرنا بہت مشکل کام تھا، کیونکہ وہ 12 دری اب زمین پر تو تھی نہیں۔ 10,000 سال کے بعد لازمی طور پر اسے زمین کے نیچے ہزاروں من ریت کے نیچے دبا ہوا ہونا چاہیے تھا۔ نقشہ بتاتا تھا کہ سب سے بڑا اہرام مصر، یعنی وہ اہرام جس میں شہنشاہ خوفو دفن تھا، کہ بائیں طرف شمال مغرب میں بادشاہوں کی وادی کے اندر وہ 12 دری واقع ہے۔ اس وادی کا راستہ تلاش کرنا سب سے مشکل کام تھا، مگر خلیل جو دولت پانے کے لیے دیوانہ ہو رہا تھا، جلد سے جلد وہ راستہ ڈھونڈ نکالنا چاہتا تھا۔ اس نے اونٹ کو وادی کی طرف موڑا، اور پھر بادشاہوں کی وادی کے قریب آ جانے پر اس نے اونٹ کو روکا۔ اس کے بعد اپنی ٹارچ اور پستول ہاتھ میں لے کر اترا، اور پھر نقشے کے سہارے پیدل آگے چلنے لگا۔ پیدل چلتے ہوئے وہ خدا کا شکر ادا کرتا جا رہا تھا کہ اس آسانی کے ساتھ اس نے اسے منزل مقصود تک پہنچا دیا ہے، کیونکہ نقشے کے ذریعے ہی اسے یہ معلوم ہوا تھا کہ جس 12 دری کی تلاش میں وہ ہے دراصل وہ اسی وادی میں ہے۔ لیکن کاش اسے معلوم ہوتا کہ وہ مکروا صورت بوڑھا آمری اب اس کا تعاقب کرتے ہوئے اتنے قریب آ گیا ہے کہ اس کی ایک ایک حرکت کو چھپ کر دیکھ رہا ہے۔ 3 گھنٹے کی لگاتار محنت کے بعد جگہ جگہ بیلچہ اور کدال سے ریت ہٹانے پر اچانک اسے ہزاروں سال پرانے ایک دروازے کے آثار نظر آئے۔ بغیر سوچے سمجھے اس نے تیزی سے ریت ہٹانا شروع کر دیا، اور جلد ہی ریت پورے دروازے سے علیحدہ ہو گئے۔ اب وہ دولت، وہ قیمتی ہیرے جواہرات، وہ سونے کے ٹھوس ڈلے
یہ سب چیزیں اس کے کتنے قریب تھی۔ بس صرف چند منٹوں کے اندر اندر وہ اس لازوال دولت کا مالک ہو جائے گا۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے دروازے پر لگی ہوئی عجیب سی مسالے کی مہر توڑی، پھر چٹکنی کھولی۔ اس کے بعد کباڑوں کو آستہ سے سرکایا تو تیز بدبو کا ایک بھپکا اندر سے آیا۔ اس بھپکے کے ساتھ ہی جیسے بہت سی روحیں ایک ساتھ باہر نکل کر بھاگ گئے۔ خوف اور دہشت کی وجہ سے خلیل بری طرح کانپ رہا تھا، مگر دولت کی خواہش اتنی زیادہ تھی کہ یہ خوف آہستہ آہستہ کم ہو گئے۔ اس نے آسمان پر نظر ڈالی، چاند چمک رہا تھا اور چاند سے کافی دور کتبی ستارہ بھی جگمگا رہا تھا۔ اف خدا، تو کتنا کرم کرنے والا ہے، یہ سب آسانیاں پیدا کر دی۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکریہ ادا کیا اور پھر دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر سیڑھیاں تھیں، وہاں پہنچ کر اس نے دروازہ اندر سے بھر دیا اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ پاس ہی ایک کھجور کے تنے سے چمٹا ہوا پروفیسر عامری حیرت سے خلیل کی یہ کارروائی دیکھ رہا تھا۔ جب خلیل نے دروازہ ڈھونڈ نکالا تھا تو اسے بڑی خوشی ہوئی تھی، لیکن پھر فوراً ہی اس کی یہ خوشی یہ سوچ کر خاک میں مل گئی کہ اب وہ اس سے پہلے 12 دری میں جا کر اس دولت کا مالک بن جائے گا۔ پروفیسر چاہتا تو اس کا آگے بڑھ کر روک سکتا تھا، لیکن خلیل پر اس وقت دولت کا بھوت سوار تھا۔ کسے معلوم وہ فوراً اپنا پستول نکال کر پروفیسر کا سینہ چھید ڈالتا۔ یہی سوچ کر وہ چپ رہا، لیکن اب جب کہ خلیل دروازے کے اندر داخل ہو چکا تھا، پروفیسر نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے جائے۔ یہ سوچتے ہی وہ فوراً دروازہ کھول کر اندر اتر گیا۔ ٹارچ اس نے بھی ہاتھ میں لے لگی۔ گپ اندھیرے میں کوئی چیز بھی نظر نہ آتی تھی۔ ٹارچ کی روشنی صرف یہ دکھا رہی تھی کہ لمبی سی کوئی گلی ہے جس میں وہ چل رہا ہے۔ بڑی دیر تک ادھر ادھر سر ٹکرانے کے بعد آخر وہ اس جگہ پہنچا جہاں 12 دری تھی۔ خوشی کی ایک گھٹی ہوئی چیخ اس کے حلق سے نکلی۔ دوڑتا ہوا وہ اس کے سامنے پہنچ گیا۔ اخناتون کے لکھے ہوئے خط کے مطابق واقع اس 12 دری کے 12 دروازے تھے اور ہر دروازے کے بالکل سامنے ایک روشن دان تھا۔ اور بڑے حیرت کی بات تھی کہ زمین دوز 12 دری ہونے کے باوجود بھی ان روشن دانوں میں سے آسمان صاف نظر آ رہا تھا۔ پاگلوں کی طرح وہ ایک ایک دروازے کے سامنے کھڑا ہو کر دروازے کے سامنے والے روشن دان میں نظر ڈالتا، اس امید پر کہ وہ قطبی ستارہ کسی روشن دان میں نظر آ جائے۔ جو وہ دروازوں کے آگے بڑھتا گیا تو اس کا اشتیاق بھی بڑھتا گیا۔ آخر 7ویں روشن دان میں اسے قطبی ستارہ نظر آ ہی گیا۔ خوشی کی وجہ سے اس کے جسم میں لرزہ پیدا ہو گیا۔ ٹارچ کا رخ اس نے 7ویں دروازے کی طرف پھیرا تو یہ دیکھ کر وہ دھک سے رہ گیا کہ دروازہ کھلا ہے اور کسی کے قدموں کے نشان اندر جا رہے ہیں۔ اف ہو، تو وہ بدماش خلیل اندر پہنچ ہی گیا۔ یہ سوچ کر وہ دیوانوں کی طرح دروازے کے اندر داخل ہو کر آگے بھاگنے لگا، اور پھر بھاگتے بھاگتے اچانک اس کے پاؤں رک گئے۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے دانت آپس میں ٹکرانے لگے، ہاتھ پاؤں سن ہو گئے اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ زمین کی طرف دیکھنے لگا۔ ٹارچ کی تیز روشنی زمین کی طرف آنے لگی۔ اس سے پہلے یہ روشنی بالکل سامنے ایک دیوار پر پڑ رہی تھی۔ دیوار کا مطلب یہ تھا کہ یہ راستہ آگے جا کر بند ہو جاتا ہے، اور اس دیوار کے نیچے پروفیسر عامری سے چند فٹ دور ایک لاش پڑی ہوئی تھی۔ لاش کے سینے میں ایک صدیوں پرانا خنجر کڑا ہوا تھا، اور یہ لاش خلیل کے سوا اور کسی کی نہ تھی۔ وہی قاہرہ شہر تھا اور وہی تجربے گاہ جس میں پروفیسر عامری اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑے بیٹھا تھا۔ اس خطرناک جگہ سے واپس آئے ہوئے اسے آج تیسرا دن تھا۔ ابھی تک رہ رہ کر اسے وہی خیال پریشان کیا جاتا تھا۔ راتوں کو جب بھی اس نے سونے کی کوشش کی، خلیل کی اکڑی ہوئی لاش اسے اپنے سامنے کھڑی ہوئی نظر آئی۔ اس لاش کے سینے میں ایک خنجر کڑا ہوا صاف نظر آتا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آخر یہ سب ہے کیا، کیوں وہ اتنا پریشان ہے۔ 3 دن تک اس نے یہ گتھی سلجھانے کی کوشش کی تھی کہ جب خلیل بالکل صحیح دروازے کے راستے 12 دری کے اندر داخل ہوا تو پھر آخر وہ کس طرح مر گیا، اسے مارنے والا کون تھا۔ شہنشاہ اخناتون کے خط کے مطابق وہ دونوں بالکل ٹھیک راستے پر چلے تھے۔ ٹھیک وہی 12 دری تھی اور وہی دروازے تھے۔ پھر قطبی ستارہ جس روشن دان سے نظر آتا تھا، اس کے بالکل سامنے والے دروازے میں ہی وہ دونوں داخل ہوئے تھے۔ ان سے پہلے وہاں کوئی بھی نہ گیا تھا۔ پھر آخر خلیل کیوں مر گیا، اور اسے مارنے والا کون تھا؟ کیا کوئی روح؟ مگر وہ روحوں کا بالکل قائل نہ تھا، اس لیے وہ یہ بات ماننے کے لیے ہرگز تیار نہ تھا کہ خلیل کے سینے میں کسی روح نے وہ پراسرار خنجر اتار دیا تھا۔ اس طرح سوچتے سوچتے 6 مہینے گزر گئے اور پروفیسر عامری کو ان الجھنوں سے کسی طرح چھٹکارا حاصل نہ ہو سکا۔ آخر اس نے ارادہ کر لیا کہ اب ایسی باتیں ہرگز نہ سوچے گا۔ خلیل نے نمک حرامی کی تھی، اس کے ساتھ غداری کی تھی، اور اس کی سزا خدا نے اسے دے دی۔ اس سے بڑا خدا کا انصاف اور کیا ہوگا۔ ایک دن جب کہ وہ اپنے باغ میں ٹہل رہا تھا کہ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ ایک خیال اس کے ذہن سے ٹکرایا۔ ایک عجیب روشنی اس کے دماغ میں پیدا ہوئی۔ خوشی کے باعث اس بوڑھے اور خوفناک چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ فوراً ہی وہ تیزی سے اپنی تجربہ گاہ میں آیا اور آسمان پر نظر آنے والے ستاروں کے علم کی کتابوں کو
अलमारी से निकाल निकाल कर मेज पर जमा करने लगा। अजीब अजीब नक्शे, जायचे और नाप तोल का मुख्तलिफ सामान इकट्ठा करके वो कुर्सी पर बैठ गया और खुद से कहने लगा, मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ़, इतनी भी सी बात न सोच सका। हालांकि मैं इस इल्म नजुम का माहिर हूँ, पर 10,000 साल पहले दिखाई देने वाला कतवी सितारा आज अपने उसी मकाम पर किस तरह हो सकता है, जबकि ज़मीन भी घूमती है और सैयारे भी घूमते हैं। तो इस सूरत में ये सितारा भी अपना मकाम बदल सकता है। शहनशाह अखनातून ने 10,000 साल पहले कतवी सितारे को जिस रोशनदान में देखकर वो खत लिखा था, तो अब ये ज़रूरी तो नहीं कि आज भी वो सितारा उसी रोशनदान में चमके। अब उसने ज़रूर अपना मकाम बदल लिया होगा, और वो मकाम कौन सा है ये मुझे मालूम करना है। फ़ौरन ही उसने किताबों और नक्शों की मदद से एक छोटा सा जायचा बनाया, जिसमें तमाम सितारों के मकाम दिखाए, और फिर कई घंटे की लगातार मेहनत के बाद वो ये मालूम करने में कामयाब हो ही गया कि जो कतवी सितारा अब 7वें रोशनदान में नजर आता था, आज से 10,000 साल पहले वो 11वें रोशनदान में से दिखाई देता था। ये काम करने के बाद उसने इत्मीनान का एक लंबा सांस लिया, और फिर दूसरे दिन कुदाले, फावड़े और बड़े बड़े थैले कई ऊँटों पर लाद कर वो एहराम मिस्र के नज़दीक बादशाहों की वादी की तरफ रवाना हो गया। कई दिन बाद जब वो उस जगह पहुंचा, तो पहले जैसे तूफान ने उसका इस्तकबाल किया। बगोले उड़ रहे थे और रेत की एक चादर इस सिरे से उस सिरे तक फैल गई थी। अभी शाम होने में कई घंटे बाकी थे। इस अरसे में उसने थैलों को इकट्ठा किया, कुदालों के सिरों को अच्छी तरह घसा ताकि वक्त पर ये औजार धोखा न दे, और जब रात हो गई तो इन तमाम चीज़ों को अपने कंधों पर लाद कर वो उस बारादरी में दाखिल हुआ। कतवी सितारा उस वक्त भी 7वें रोशनदान में से नजर आ रहा था। चलते चलते उसने सोचा कि लगे हाथों खलील की मौत का राज भी मालूम कर ले कि आखिर वो क्यों अंदर जाते ही मर गया था। ये सोचकर वो 7वें दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। दरवाजे में अंदर दाखिल होते ही उसे खौफ महसूस होने लगा। वह दिल को काबू करके वो आखिर उस जगह पहुंच ही गया जहां खलील की लाश पड़ी थी, मगर ये लाश अब बगैर गोश्त का एक ढांचा बनकर रह गई थी। थोड़ी देर की कोशिश, जमीन को टटोलने और दीवार को थपथपाने के बाद आखिर उसने ये राज मालूम कर लिया कि खलील को कैसे कत्ल किया गया था। और वो राज ये था कि शहनशाह अखनातून ने खजाने की हिफाजत के लिए ऐसे 12 दरवाजे बनवाए थे। सिर्फ एक दरवाज़ा बिल्कुल ठीक था और 11 दरवाजे खतरनाक थे। उन 11 दरवाज़ों के अंदर खतरा सिर्फ ये था कि उनका रास्ता आगे जाकर बंद हो जाता था, और जहाँ ये बंद होता था उससे कुछ गज पहले ज़मीन में कुछ कमानियाँ लगी हुई थी। जैसे ही कोई शख्स उस जगह कमानियों के ऊपर पाँव रखता था, कमानियाँ दब जाती थी, और सामने वाली दीवार में से एक स्प्रिंगदार हाथ नमूदार होता था। उस हाथ में एक तेज धार वाला जहरीला खंजर दबा होता था, जो झटके के साथ सामने से आने वाले इंसान के लगता था, और इस तरह उसकी मौत वाक़या हो जाती थी। यह था उन दरवाज़ों का राज जिन्हें अखनातून ने अपने खत में मौत के दरवाजे लिखा था। 12वें दरवाजे के अंदर वाला रास्ता आगे जाकर बंद नहीं होता था और सीधा उस जगह पहुंच जाता था जहां वो सतून था, और जिस सतून के अंदर सोना और हीरे जवाहरात भरे हुए थे। जब ये रात प्रोफेसर आमरी को मालूम हो गया, तो फिर वो 7वें दरवाजे से बाहर निकला। रोशनदानों पर नजर की तो उसे ऊपर रेत के बगोले उड़ते हुए दिखाई दिए। बाहर इस वक्त तूफान बहुत तेज हो गया था। अपने लगाए हुए हिसाब के मुताबिक वो 11वें दरवाजे के सामने पहुंचकर रुक गया। खुशी की वजह से लिरतते हुए हाथ आगे बढ़ा, और फिर उसने ये दरवाज़ा खोल दी। अंदर अंधेरा था। उसने टार्च जलाकर हाथ में ली और आस्ता आस्ता अंदर दाखिल हुआ। बार बार वो रोशनी सामने डालकर देखता जाता कि आगे कोई दीवार तो नहीं है। हर कदम पर वो चौकन्ना होकर सामने की तरफ घूरने लगता। उसे ऐसा महसूस होता कि अब कोई खंजर आया और अब आया, पर खुशकिस्मती से उसे ऐसा कोई हादसा पेश न आया। और जब उसने देखा कि यह रास्ता बंद होने के बजाय बाईं तरफ मुड़ रहा है, तो उसकी खुशी की कोई हद न रही। तेजी के साथ वो बाईं तरफ मुड़ा, और फिर उसके दिल की धड़कन यकायक तेज हो गई। सामने एक बड़े हाल में लकड़ी का एक ठोस सतून खड़ा था। खुशी की वजह से उसकी हालत पागलों की सी हो गई। दीवानों की तरह वो दौड़ता हुआ सतून के करीब पहुंचा और फिर उससे लिपट गया। उसे यकीन न आता था कि जो कुछ वो देख रहा है हकीकत है। जब उसके औसान कुछ दुरुस्त हुए, तो उसने कुदाल और फावड़ा निकालकर सतून को तोड़ना शुरू कर दिया। कुदाल पड़ने की आवाज़ हाल में गूंज पैदा कर देती थी। बार बार वो इधर उधर देखता भी जाता था कि कोई आ तो नहीं रहा। कुछ ही देर के जोर आजमाई और मेहनत के बाद आखिर सतून टूट गया, और सोने के लातादाद ठोस डले, कीमती हार, हीरे जवाहरात, पुराने ज़माने के जेवरात, देवताओं के सोने के बुत और ऐसी ऐसी चीज़ जिनका प्रोफेसर आमरी तस्वर भी नहीं कर सकता था, इधर उधर बिखर गए। इन चीज़ों को उठा उठा कर वो गौर से देखता, और फिर खुशी के मारे कभी चूमता और कभी अपने सीने से लगाता। गर्ज ऐसी बेवकूफ़ी की हरकतें करने के बाद उन्हें तमाम खजाने को थैलों में भरा, और फिर उन्हें अपने कांधों पर लाद कर
واپس لوٹنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اسے عجیب سی آواز آئی۔ وہ سر سے پاؤں تک لرز گیا اور چلایا، کون ہے؟ اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی شروع سے اب تک اس کا پیچھا کرتا رہا ہے۔ اس نے اس ڈر کو دل سے نکالنے کی بہت کوشش کی، مگر یہ ڈر دل میں بری طرح جم گیا۔ بڑی تیزی کے ساتھ وہ ہال سے باہر نکل کر 11ویں دروازے کی طرف بڑھا، لیکن جو وہ آگے بڑھتا جاتا اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہے۔ جتنی جلدی اس سے ہو سکا اس نے 11ویں دروازے کے باہر قدم نکالا۔ دروازے کے بالکل سامنے ہی روشن دان تھا، مگر اب یہ روشن دان بند نظر آتا تھا اور اس میں سے ریت تیزی کے ساتھ نیچے گر رہا تھا۔ پروفیسر کو یکایک خطرے کا احساس ہوا۔ دوڑتا ہوا وہ اس دروازے کی طرف چلا جو اسے زمین دوز 12 دری سے اوپر پہنچا دیتا، یعنی سب سے پہلا دروازہ، جسے اب سے کئی ماہ پہلے خلیل نے پہلی مرتبہ کھولا تھا اور جس کے پاس ہی پروفیسر کے اونٹ کھڑے تھے۔ لیکن دروازے کے قریب پہنچتے ہی اس نے درد بھری ایک چیخ ماری اور زمین پر گر پڑا اور دروازہ بند تھا۔ اپنی جان بچانے کے لیے اس نے تھیلوں کو زمین پر پھینک دیا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن طوفان کے باعث ہزاروں من ریت نے اس دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہوا کے نہ ہونے کی وجہ سے پروفیسر کا دم گھٹنے لگا اور تب اسے محکمہ آثار قدیمہ کی اس افسر اور اس بچی کی یاد آئی۔ اسے ایسا لگا جیسے ان دونوں کی روحیں دروازے کے سامنے کھڑی اس کی حالت پر ہنس رہی ہیں۔ میرے خدا، مجھے نکالو، میں مرا، مجھے بچاؤ، وہ حلق پاڑ کر چلایا، مگر اسے بچانے والا کوئی نہ تھا سوائے خدا کے، اور شاید خدا کو یہی منظور تھا کہ ایسا ظالم اور کمینہ انسان اس طرح زندہ حالت میں ایک 12 دری کے اندر گھٹ گھٹ کر مرے۔ باہر اس کے اونٹ طوفان کے باعث بھاگ کھڑے ہوئے۔ ریت کے بڑے بڑے تودے ہوا دور سے اٹھا کر لاتی اور پھر اس 12 دری پر لا کر پٹک دیتی۔ آہستہ آہستہ پروفیسر عامری ہزاروں من ریت کے نیچے دفن ہونے لگا اور یہ 12 دری اب ہزاروں فٹ اونچے ریت کے پہاڑ کے نیچے دبتی جا رہی تھی، ایسے پہاڑ کے نیچے جو قیامت تک اپنی جگہ سے ہلنے والا نہ تھا۔ اور یوں یہ کہانی ختم ہوئی اور پروفیسر عامری اپنے انجام کو پہنچا۔ دوستو، ظالم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، اس لیے کسی پر ظلم نہ کرے اور لوگوں کی آنکھوں سے ڈرے۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔